ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ پوائنٹس ہیں یہ اصل میں صرف کانٹینٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی کا ایک اللہ کرے کہ ہمارے لیے سامان پیدا کرے۔ مال کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو دل میں کسی قسم کی حسرت نہ ہو، یعنی پاکستانی پاسپورٹ پہ حسرت نہیں ہے۔ غصہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی اس کو منع نہیں کر رہا، لیکن حسرت نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس فلاں ملک کا نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کے پاس جو ہے آپ خوش رہیے، حسرتوں سے اپنے دل کو نکالیے، غصہ بھی نہ کریں تو بہتر ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال کمانے یا جمع کرنے کی آرزو سے دل کو بچایا جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ مال کمانے یا جمع کرنے کی آرزو سے دل کو بچایا جائے، یا ضرورت سے بڑھ کر مال کمانے یا جمع کرنے کی خواہش سے دل کو پاک رکھا جائے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک انالوجی، تمثیل کہہ لیں یا ایک مثال میں پیش کروں گا۔ اگر ہمیں 4 دن کے سفر پہ جانا ہو، ٹھیک، مثال آسان سی ہے، سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ 4 دن کا سفر ہے اور اس سفر میں ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی، اور آپ گاڑی میں، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے جس کے ساتھ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، 4 دن کا سفر ہے، بیوی ہے اور 2 بچے ہیں، گاڑی ہے، پانی کی ضرورت ہے، سفر 4 دن کا ہے۔ آپ کتنا پانی گاڑی میں رکھنا چاہیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ گاڑی کے اندر جتنی اسپیس ہے نا، جتنی اسپیس ہے وہ سب کی سب پانی سے بھر لیں، مطلب اتنے کنٹینرز، اتنی بوٹلز، اتنے کینز پانی کے رکھ لیں۔ اچھا، پانی کی ضرورت کتنی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اب پانی آپ کو 4 دن میں کس کس کام کے لیے چاہیے ہوگا؟ آپ کو اپنی ضرورتوں کے لیے، پینے کے لیے، وضو کے لیے، واشنگ کے لیے پانی چاہیے ہوگا۔ تو اگر فرض کیجئے کہ پر بندہ روزانہ 5 لیٹر پانی چاہیے اور 4 دن کے اندر 20 لیٹر ایک آدمی کو چاہیے، تو 4 لوگوں کو 4 دن میں 80 لیٹر چاہیے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، 80 لیٹرز۔ لیکن گاڑی میں پانی کو کنٹین کرنے کی کیپیسٹی 600 لیٹرز ہے۔ اب سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ ایک ایسی گاڑی میں بیٹھے ہیں، 4 دن کی زندگی یا 4 دن کا سفر ہے، پانی کی ریکوائرمنٹ 80 لیٹرز ہے پوری فیملی کی فار 4 days۔ گاڑی کی کیپیسٹی ٹو کنٹین واٹر 600 لیٹرز ہے۔ واٹ وڈ یو ڈو؟ ہاؤ مچ واٹر ول یو ٹیک؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنا پانی لے جانا چاہیں گے؟ اب ایک صاحب ہیں جو گاڑی میں پانی بھرے جا رہے ہیں۔ اچھا، 600 لیٹرز کیپیسٹی اگر آپ نے پانی سے بھر لی تو اس کے بعد کچھ اور رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ ایک صاحب نے گاڑی کو پانی سے بھر لیا ہے، اب ڈرائیور کی بیٹھنے کی بھی جگہ مشکل سے نکل رہی ہے۔ فیملی کو تو رکھ ہی نہیں سکتے اس کو، تو پھر آپ نے کہا کہ گاڑی کی چھت پہ باندھ دیتے ہیں۔ بیوی کو کہاں رکھو گے؟ گاڑی کی چھت پہ سٹینڈ لگا کے وہاں باندھ دوں گا۔ گاڑی کے اندر بیوی نہیں رہ سکتی کیونکہ گاڑی کے اندر پانی رہے گا۔ اچھا، اب کوئی کہے کہ یار یہ تم نے اتنا پانی کیوں رکھا ہے؟ تو اور اس کا آرگیومنٹ یہ ہو، کیا مطلب؟ واٹر از لائف، واٹر از سو امپورٹنٹ، وی کانٹ لیو وداؤٹ واٹر۔ پانی، اس کے بغیر، پانی قیمتی چیز ہے، پانی اتنی اہم ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے پانی کتنا، پانی زندگی ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر ہم مر جائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے کہ پانی کے بغیر مر جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بحر الکاہل کو پینا شروع کر دو۔ مطلب پانی تمہاری ضرورت ہے تو کتنا پانی تمہاری ضرورت ہے؟ مطلب بحر اوقیانوس تمہاری ضرورت ہے یا 1 can آف واٹر تمہاری ضرورت ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو اب یہ جو بات ہے نا کہ 4 دن کا سفر ہے، فیملی ہے، گاڑی ہے، گاڑی میں پانی کو کنٹین کرنے کی کیپیسٹی 600 لیٹرز ہے، آپ کی پانی کی ضرورت 80 لیٹرز ہے، آپ کتنا پانی گاڑی میں رکھنا چاہیں گے؟ اب اگر آپ نے پانی 100 لیٹرز سے زیادہ رکھا تو ہوگا یہ کہ اگر آپ نے 200 لیٹرز پانی رکھا تو فیملی بیٹھ جائے گی، لیکن فیملی جو ہے نا وہ انکمفرٹیبل رہے گی،
اور اگر 300 لیٹرز پانی رکھا تو بھی فیملی بیٹھ جائے گی، لیکن آپ کے اور فیملی کے درمیان میں پانی کا کین رہے گا. جب آپ بیوی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بیوی اور آپ کے درمیان میں تو پانی کا کین ہے، تو بیوی کی شکل دیکھ نہیں پا رہے. اتنی پیاری خوبصورت اللہ نے بیوی عطا کی تھی جس کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، بیوی بھی آپ کی شکل نہیں دیکھ پا رہی. اور محبت کی شادی ہے، دونوں نے دنیا زمانے سے لڑ کے شادی کی ہے، لیکن ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے کیونکہ درمیان میں پانی کا کین ہے. پھر 2 بچے جو ہیں وہ بڑی دعاؤں کے بعد اللہ نے عطا کیے ہیں، اور جب یہ بچے ملے نہیں تھے تو دل یہ چاہتا تھا کہ بس مجھے بچے مل جائیں تو ہر وقت بچوں کو چمٹائے رکھوں گا. لیکن ابھی میرے پیٹھ پہ بچہ نہیں لدا ہوا، پانی کا کین لدا ہوا ہے، اس لیے کہ وی آر ٹریولنگ ان اوور لائف with 300 لیٹرز آف واٹر اور 400 لیٹرز آف واٹر. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو ہماری ایکچوئل نیڈ اگر 80 لیٹرز آف واٹر تھی اور ہم نے 400 لیٹرز آف واٹر رکھا ہوا ہے، بچوں کو بھی جو اسپیس انہیں چاہیے، گاڑی کے اندر ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے اسپیس چاہیے، کروٹ لینے کے لیے اسپیس چاہیے، آگے پیچھے ہونے کے لیے اسپیس چاہیے، وہ اسپیس ختم ہو گئی اس لیے کہ ہر طرف پانی ہے. خود آپ بھی بڑی مشکل سے ڈرائیو کر رہے ہیں اس لیے کہ پانی ہی پانی ہے، پانی کے کینز رکھے گئے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے اس لیے کہ پانی. میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا پانی تمہاری ضرورت ہے اور کتنا پانی تمہاری ضد ہے. تو پانی ضرورت کی بنیاد پہ جمع کیا گیا ہے یا ضد کی بنیاد پہ جمع کیا گیا ہے؟ اگر پانی ضد کی بنیاد پہ جمع کیا جائے گا تو یہ بیماری ہے. دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پھیلے ہوئے آبسیشن کا نام پیسے کو جمع کرنا ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یا وہ جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو آیتیں ہیں نا ان کے ترجمے بعد میں خود جا کے سب نے دیکھنے ہیں. تو یہ ہے پرابلم کہ ایک مسئلہ ہے کہ جوتے کو کہاں رکھنا ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کتنے جوتے ہونے چاہیے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ دونوں کی اصلاح ضروری ہے، لیکن جب دونوں گڑبڑ ہو جائیں تو لائف میں کچھ بچے گا ہی نہیں. تو ابھی لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک صاحب دروازے سے لٹکے ہوئے ہیں، گاڑی سے باہر لٹک کے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی سیٹ پہ بھی انہوں نے پانی کے کین رکھے ہوئے ہیں. بیوی اور بچوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ تو گاڑی سے پیچھے باندھ کے گھسیٹ کے چل رہا ہے. یہ مجھے نظر آتا ہے کہ ماڈرن اربن سوسائٹی کی لائف کو اگر السٹریٹ کیا جائے تو ایسی السٹریشن بنے گی کہ ایک گاڑی ہے جس میں پانی، اور اگر لوگ ان سے پوچھیں کہ کیوں تم نے اتنا پانی رکھا ہوا ہے تو ان کا آرگیومنٹ یہ ہوگا واٹر از لائف، واٹر از سو پریشیس، وی کانٹ لیو وداؤٹ اٹ، اور عجیب عجیب سی باتیں کریں گے. تو بھائی یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی تمہاری ضرورت ہے اور کتنی تمہاری خواہش ہے اور کتنی تمہاری ضد ہے. یہ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات کیا ہے مال سے متعلق جو امتحان ہے، حلال کمایا جائے، ایمانداری سے کمایا جائے، اپنے مال کو حلال کیا جائے. یہ بہت اہم بات ہے. اگر جو کمٹمنٹ ہم نے کی ہے وہ پوری نہیں کر رہے تو ہم اپنے مال کو حلال نہیں کر رہے. اور پھر اس کو حلال کرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ دی جائے. اگر وہ ایگریکلچرل انکم ہے تو اس پہ عشر دیا جائے، پروڈکشن اگر زرعی زمین سے ہوئی ہے تو اس پہ عشر نکالا جائے، زکوٰۃ دی جائے. اگر اللہ نے اتنا مال عطا کیا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، تو قربانی خوشی سے کی جائے، شوق سے کی جائے. حج کا فریضہ ادا کیا جائے اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے. تو اگر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اگر مال آئے تو لوگ گاڑی خریدنا پہلے ضروری سمجھتے ہیں، حج کرنا بعد میں، مطلب یا اپنا مکان بنوانا پہلے ضروری سمجھتے ہیں، یا گھر میں صوفے ڈالنا پہلے ضروری سمجھتے ہیں، یا شادی کرنا پہلے ضروری سمجھتے ہیں. اب یہ جیسے عقل کی کمی ہے. تو حلال کمانا ہے، اور اس کے ساتھ جو میں نے ڈیٹیل بتائی کہ مطلب اس پہ زکوٰۃ ادا کر کے، اچھا اگر حلال کمایا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو مال ناپاک ہو گیا. مال ناپاک ہو جائے تو برکت نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. تو برکت کے لیے پاکی پہلی شرط ہے، اور برکت کی دوسری شرائط بھی ہے لیکن پاکی اس کی سب سے پہلی شرط ہے. جیسے نماز کی شرط پاکی ہے،
ایسے زندگی میں برکت کی شرط بھی پاکی ہے، اور مال میں برکت کی شرط بھی پاکی ہے۔ نیت کی پاکی، مال کی پاکی، جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، سوچ کی پاکی، پیوریفیکیشن آف انٹینٹ۔ اچھا، پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ قرض لینے سے اپنے آپ کو روکا جائے، اور اگر قرض لے لیا ہے تو اس کو جلدی ادا کیا جائے، کسی کا مال بغیر ضرورت، بغیر اجازت کے استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بھی مال کے ساتھ تعلق کا ایک امتحان ہے۔ اگر آپ آفس میں کام کرتے ہیں تو آفس کی اسٹیشنری کو پرسنل یوز میں نہ لائیے۔ اگر آپ کسی دوست کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو صرف اتنی چیزوں کو یوز کیجئے جتنی آپ کو ملی ہیں۔ کسی کے مال کو استعمال کرنے میں، کسی سے لینے میں، کسی سے قرض مانگنے میں، اور قرض پھر مطلب شہید کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرض معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو کتنی اہم بات ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اور قرض معاف نہیں ہوگا، تو قرض بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو مال کے ساتھ تعلق کا امتحان یہ ہے کہ قرض لیتے ہوئے آدمی 10 دفعہ سوچے، اس کو لینے سے بچے، اور پھر اس کو ادا کرنے میں جلدی کرے، ٹھیک ہے۔ اور وہ حلال کمایا جائے کہ اندر قرض بھی حلال ہی لیا جائے، وہ سب اس میں شامل ہے، کہ مطلب اس میں انٹرسٹ وغیرہ کی چیز اس میں شامل ہو گئی، یعنی وہ بات ادھر واضح خود ہی ہو گئی۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ مال والوں سے امپریس نہ ہو، مروب نہ ہو، یعنی مال کی بنیاد پر کسی کو بڑا نہ سمجھیے، کسی کو سپیریئر نہ سمجھیے، مال والوں سے امپریس نہ ہو، اور لوگوں سے ملنے جلنے، لوگوں کی مہمان نوازی کرنے، لوگوں سے دوستی کرنے، اس کا فیصلہ ان کی نیٹ ورتھ کو دیکھ کر نہ کیا جائے، ان کی مالی پوزیشن کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کیا جائے، بلکہ مجھے وہ مولانا روم کی ایک حکایت، اب جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ ہماری اپنی روایت میں بھی بہت کچھ ہے اور دوسری تہذیبوں میں بھی بہت کچھ ہے جو مال کے حوالے سے ہمیں وارن کرتا۔ میرے ذہن میں ایک حکایت یاد آئی، وہ مولانا روم نے بیان کی کہ ایک بہت ہی نیک آدمی نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں اسے جنت اور دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ جنت کی سیر اس نے کی تو وہاں اس کو بہت سارے مالدار لوگ نظر آئے، بہت پیسے والے لوگ وہاں موجود تھے، تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ مال والے ان کے ساتھ تو بڑی پکڑ ہوگی، اور یہ سب اتنے سارے مالدار لوگ جنت میں پہنچ گئے، تو کیسے پہنچے، یہ کیا، اس کا سیکرٹ کیا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ بھئی یہ یہاں پر اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ یہ نیک لوگوں سے، اللہ والے لوگوں سے، اور دین پہ چلنے والے لوگوں سے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے محبت رکھتے تھے اور ان کو پسند کرتے تھے، اس لیے ان کا یہ انجام ہوا کیونکہ یہ ان کو پسند کرتے تھے۔ اور پھر جب دوزخ کی سیر کروائی گئی تو وہاں اس کو نے دیکھا کہ بہت سارے مطلب دنیا میں جو نیک لوگ شمار ہوتے ہیں وہ سارے وہاں بہت سارے نظر آئے، پہنچے ہوئے تھے۔ تو اب وہ بڑا حیران ہوا کہ نیک لوگ سارے یہاں پہنچ گئے، مال والے وہاں پہنچ گئے، کیا وجہ ہوئی؟ تو اس نے پھر یہ پوچھا تو اس کو یہ جواب ملا کہ بھئی یہ یہاں اس لیے پہنچے کیونکہ یہ دنیا میں مال والوں سے محبت رکھتے تھے، اس لیے یہ یہاں پہنچے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت میں قیامت والے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی۔ تو یہ اب جیسے اس اسٹوری میں پورا ڈیمانسٹریٹ کر دیا انہوں نے۔ ہم کسی کو اہمیت اس بنیاد پہ دیتے ہیں تو یہ مال کا ایک امتحان ہے، اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم اس امتحان میں ناکام ہیں۔ پھر مال کا ایک اور امتحان یہ ہے کہ مال کا غلط استعمال کیا جائے، مال کا اسراف کیا جائے، یعنی غلط کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، یا اگر صحیح کام میں بھی خرچ کر رہے ہیں تو اس میں شو آف زیادہ ہے، اس میں تعیش زیادہ ہے۔ مال جو ہے وہ اگر مسجد پہ بھی لگانا ہے تو اس میں سادگی کا اصولی تقاضا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یعنی مسجد کو بھی سینٹر آف لگژری نہیں بنایا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں حد سے کراس کرنا، ٹھیک ہے، اپنی جائز ضروریات کو کراس کرنا۔ تو اب اس کی ڈیٹیل کیا ہو سکتی ہے وہ پھر اس کے لیے میری کتاب ہے وہ پڑھنی پڑے گی، اس میں نے کافی ڈیٹیل میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، طرز زندگی پر جو کتاب ہے۔
خیر اس کی ڈیٹیل میں ابھی ہم نہیں جاتے. پھر ایک اور مسئلہ جو مال کے امتحان کا ہے کہ مال کی بنیاد پر ہمارے اندر احساس برتری پیدا ہو جائے، اپنی اہمیت کا احساس پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں، دوسروں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیں. یہ سب مسئلے بھی مال کے امتحان میں، مطلب ایک سمجھ لیں کہ یہ مال کا امتحان ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو ہم مال کے امتحان میں ناکام ہیں. پھر مال کا ایک اور امتحان جو بہت بڑا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے آپ اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دیں، آپ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیں، آپ اسے اپنا حق سمجھنا شروع کر دیں، آپ اسے اپنی صلاحیتوں کا حاصل سمجھنا شروع کر دیں. یہ بھی مال کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. تو ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شکر کا مطلب کیا ہے، اور شکر کے مطلب میں یہ بیان کرتے ہیں کہ شکر کہتے ہیں نعمتوں پر سے اپنے استحقاق کو ہٹاتے چلے جانا. یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس میں نہ میرا کمال ہے اور نہ یہ میرا حق ہے اور نہ میں اسے ڈیزرو کرتا ہوں اور نہ یہ میری ایفرٹس کا نتیجہ ہے، نہ تو یہ میری کوشش کا نتیجہ ہے، نہ یہ میرا کمال ہے، نہ یہ میرا رائٹ ہے. یعنی جب ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ یہ میری ایفرٹس کا رزلٹ نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرا رائٹ نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ اس کی عطا ہے، یہ میرا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس کی عطا ہے، یہ میری صلاحیتوں کا حاصل نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ کو اس اسٹیٹ میں لے کے جائیں گے تو ہم شکر کے قابل بنیں گے. شکر جو ہے اپنے کمالات کو کاؤنٹ کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے کمال کو محسوس کرنا ہے. اپنی ہر خوبی کو اس کا کمال سمجھنا یہ شکر ہے. اپنے کمالات کو کاؤنٹ کرنا شکر نہیں ہے بلکہ اپنی ہر خوبی کو اس کا کمال سمجھنا شکر ہے. تو مال کے حوالے سے ہمارا ایک اور امتحان یہ ہے کہ ہم مال کو اپنی محنت صلاحیت کا حاصل نہ سمجھیں، اس کو اپنا حق اور اپنا کمال نہ سمجھیں. پھر مال کے حوالے سے ایک اور امتحان یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے، اب اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو اختیاری طور پر اپنی زندگی سے مال کو دور کر چکے ہیں، انہوں نے اتنا کچھ بانٹ دیا ہے، اتنا کچھ دے دیا ہے. یہ بہت اوپر لوگ ہیں، یہ بہت ہی بڑے لوگ ہیں. دوسرے لوگ وہ ہیں جو بہرحال اللہ نے ان کو ایک مطلب مال کی ایک آزمائش، ایک امتحان یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے یعنی زیادہ ملے یہ بھی امتحان ہے، کم ملے یہ بھی امتحان ہے، نہ ملے یہ بھی امتحان ہے، ملنے کے بعد واپس لے لیا جائے یہ بھی امتحان ہے. یہ سب امتحان ہے. تو وہ لوگ جن کے پاس کم ہے یا نہیں ہے ان کو کمتر نہ سمجھا جائے، یا وہ لوگ جو مال کو اپنے پاس اور اپنی ضرورت اور اپنی لگژری اور اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ پہ نہیں لگاتے بلکہ کسی خیر کے کام میں لگا دیتے ہیں، ان کو بے وقوف نہ سمجھا جائے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ ان کو بڑا سمجھا جائے. تو مال جس کے پاس نہیں ہے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے. اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ کیا آپ ان لوگوں کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح پیسے والوں کی کرتے ہیں؟ تو اگر آپ اسی طرح ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں جس طرح پیسے والوں کو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہیں، نہیں تو آپ اس ٹیسٹ میں ناکام ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے، وہ بہت اہم ہے، وہ بھی مال کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس حدیث سے واضح ہوں گی. وہ بہت اہم حدیث ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ سمجھنے اور غور کرنے اور مطلب اس کو اپنی سائیکالوجی پہ اثر انداز ہونے کی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرے ایمان کی کمزوری، میرے عمل کی کمی، میرے کلام کی تاثیر میں حائل نہ ہو،
اور صرف اس وجہ سے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، یہ بات ہمارے دل پہ اثر کرے، اور مجھ جیسے بے عمل اور کمزور آدمی کے ہاتھوں سنی، مطلب میری زبان سے یعنی گناہگار کی زبان سے سننے کی وجہ سے اس بات کی تاثیر کم نہ ہو جائے، بس مجھے یہ خوف لاحق ہے۔ لیکن بات بہت اہم ہے، اور مال کے حوالے سے جو امتحان ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی نا، مال فتنہ ہے، یعنی مال امتحان ہے جس کے ذریعے تمہیں چیک کیا جائے گا، یہ سمجھیں۔ تو ایک اور موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی جس سے سمجھ آتا ہے کہ مال کے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، اور وہ طریقہ ہے مال کو دیکھا کیسے جائے۔ مال کو دیکھا کیسے جائے، یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اس پہ غور کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی ایسا ہو سکتا ہے جسے اپنے ورثہ کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو جائے؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ ورثہ کا مال یعنی یہ مال ہمارا نہیں ہے، ہمارے ورثہ کا ہے۔ ورثہ سمجھتے ہیں؟ یعنی جو ہمارے وارث ہوتے ہیں، لیگل ہیئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جسے اپنے ورثہ کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو جائے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اس کو بتائیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جو تم اس دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہو وہ تمہارا تھوڑی ہے، وہ تو تمہارے ورثہ کا ہے۔ تمہارا مال کون سا ہے؟ تمہارا مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے۔ ایک وہ ہے جو تم نے کھایا، پیا، پہنا، خرچ کیا، استعمال کیا، یہ وہ مال ہے جس کا فائدہ تمہیں اس دنیا میں مل گیا، اور یہ ختم ہو جانے والا مال ہے۔ اور دوسرا مال وہ ہے جو تم نے کسی خیر کے کام میں لگایا، صدقہ کیا، اس سے کوئی نیک کام کیا، اور اس کو اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے محفوظ کیا۔ یہ وہ مال ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا، یہ وہ مال ہے جس کا فائدہ ہمیشہ تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ نہ ختم ہونے والا مال ہے جو تم نے اس دنیا کے لیے صدقہ کیا یا خیر کے کام میں لگایا، کسی اچھے مقصد کے لیے خرچ کیا، یہ وہ مال ہے۔ یا دوسروں کو مطلب کسی اچھی نیت سے، اچھے مقصد سے، جو بھی کسی خیر کے کام میں، کسی اچھے محبت میں، کسی اچھے مقصد میں آپ نے کسی کاز کے لیے دیا، یہ وہ مال ہے جو ہمیشہ رہے گا، اور یہ اس کا فائدہ آپ کو ہمیشہ رہے گا، یہ باقی رہنے والا مال۔ یعنی اس کی روشنی میں سمجھ یہ آتا ہے کہ مال تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ مال ہے جس کو نہ ہم نے اس دنیا میں استعمال کیا، نہ آخرت میں اپنے فائدے کے لیے جمع کیا، بلکہ یہ تو وہ مال ہے جس کو کمانے کی مشقت ہم نے اٹھائی ہے، لیکن جس سے فائدہ ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، یہ تو ہمارے ورثہ کا مال ہے۔ دوسرا مال وہ ہے جو ہم نے اس دنیا میں کنزیوم کیا، اس سے کوئی فائدہ ہمیں ملا، لیکن وہ ختم ہونے والی دنیا کا، ختم ہونے والی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ تھا۔ اور ایک تیسرے ٹائپ کا مال ہے جو ہمیشہ فائدہ دے گا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر قرآن یا حدیث یا صحابہ کے واقعات کانٹینٹ ایکیومولیشن تو ہو رہی ہو، لیکن ایمان اور دل میں ان کو جگہ نہ مل رہی ہو، مطلب جیسے کانٹینٹ کی طرح نا یہ بھی کانٹینٹ مل گیا، وہ بھی کانٹینٹ مل گیا، اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو، اس سے بات نہیں بنے گی۔ بات اس وقت بنے گی جب میرے دل پہ اس کی چوٹ لگے، مجھے اس پر یقین آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ یقین عطا کرے۔ اس وقت مسلم امہ کے پاس جتنا مال ہے وہ 2 بلین مسلمان تو کیا 1 بلین انسانوں کے بہت سے معاملات سالو، مطلب جیسے پیسوں کو، وہ بہت سی چیزوں کو وہ
آگے دیں تو اس کو اللہ مطلب وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ مطلب جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ گاڑی کی اگزامپل میں نے دی نا کہ اتنا پانی آپ نے اس میں بھر لیا ہے، بلکہ گاڑی کی چھت پہ بھی پانی کے کینز رکھے ہیں، اب بیوی اور بچے جو ہیں وہ رسی سے باندھ کے پیچھے گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں، مطلب خود ڈرائیور بھی گاڑی سے باہر لٹک کے مطلب گاڑی چلا رہا ہے. مطلب یہ جو السٹریشن اگر بنائی جائے اس سے سمجھ میں آئے گا کہ عہد جدید کا مسئلہ کیا ہے. اور عہد جدید اور عہد قدیم میں فرق یہ ہے کہ پہلے اگر ایسی السٹریشن بنائی جاتی تو لوگ اسے برا کہتے، اب اگر کوئی ایسی السٹریشن بنے گی تو لوگ کہیں گے میں بھی ایسے ہی بننا چاہتا ہوں، آپ نے یہ کیسے کیا صاحب، ہمیں بھی ایسا ہی طریقہ سکھا دیں. یعنی بس یہ فرق پیدا ہوا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو بات ہے نا کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کو کمتر سمجھتے ہیں، ان سے ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، ان کو مہمان بنانا نہیں چاہتے، ان کے گھر پہ جانا نہیں چاہتے، ان سے محبت نہیں کرتے. اور ایک مطلب ہائی ویلیو نیٹ ورکنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ مطلب بس ہمیں اپنے لوگوں سے بس اپنے کنیکشنز بنانے ہیں اور بس ایک اپنی ایک سوشل نیٹ ورکنگ ہے. اس چکر میں اپنے آپ کو بالکل جیسے تباہ کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے اور ہمیں صاف ہونے کی مطلب توفیق دے. سب سے صاف آدمی وہ ہے جس کا دل صاف ہے، اور دل کی صفائی کے لیے جو پانی چاہیے ہوتا ہے وہ آنسو سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے. تو جس آدمی کی آنکھوں سے مطلب صحیح وجہ سے آنسو نکلتے ہیں اس کا دل دھلتا رہتا ہے، وہ سب سے صاف آدمی، سب سے صاف، سب سے پاک آدمی، اس کا دل سب سے پاک. لیکن وہ پرابلم جو ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کا رونا جو ہے وہ ہیلپ لیسنس کا ہے، ریگریٹس، وہ مطلب یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا میرے ساتھ، یہ مطلب وہ وکٹم مائنڈڈنس کا رونا ہے. عجیب سی حرکتیں ہیں، مطلب ڈپریشن میں رونا ہے. تو یہ ڈپریشن کے رونے سے مطلب اور آدمی خراب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے. درست وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہمیں رونے کی سعادت عطا کرے، شرف عطا کرے. اگلا پوائنٹ جو ہے نا، مال کمانے میں بے حساب وقت نہ لگایا جائے. مال کمانے کا عمل دوسری ذمہ داریوں اور فرائض سے غافل نہ کر دے. یعنی اس کے لیے وہی انالوجی جو میں نے وہ گاڑی والی اور پانی والی بتائی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. کسی اور چیز کے لیے نہ وقت بچا ہے، نہ توجہ دینے کی کیپیسٹی بچی ہے. مطلب آدمی کمانے ہی کی نظر ہو گیا، اس کے علاوہ کسی کام کا رہا نہیں. اچھا، پھر اگلا پوائنٹ ہے مال کمانے کو زندگی کا مقصد اور ترجیح نہ بنا لیا جائے. یہ سب جیسے ملتے جلتے پوائنٹس ہیں لیکن میں نے الگ الگ پھر اس کو لکھا تاکہ ذرا بات واضح ہو جائے. پھر اگلا پوائنٹ ہے مال کا آنا انفاق میں اضافے کی وجہ بنے. یعنی اگر مال کا آنا ذخیرہ اندوزی کی وجہ بن رہا ہے یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنے کی وجہ بن رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مال کا آنا انفاق میں اضافے کی وجہ بن رہا. اچھا، انفاق کسے کہتے ہیں؟ یہ بہت اہم تصور ہے. دو تصورات ایسے ہیں جن کو آپ لکھ لیجئے، اس کو سمجھنا ہے. ایک ہے انفاق. انفاق کہتے ہیں محبت اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اچھی نیت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا انفاق ہے، یعنی اچھی نیت کے ساتھ. اور اسراف کا لفظ بھی لکھ لیجئے. اسراف ہے غلط قسم کے خرچے. آپ غلط چیز خرید رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے. لیکن آپ کھانا خرید رہے ہیں جو کہ صحیح ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرید رہے ہیں یا ضرورت سے زیادہ بنا رہے ہیں تو یہ بھی اسراف ہے. حد سے زیادہ کوئی بھی کام حد سے زیادہ کرنا وہ اسراف ہے. اپنی ایکسیپٹیبل لمٹ کو کراس کرنا یہ اسراف ہے. ان دونوں کانسیپٹس کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، یعنی انفاق وہ نفل ہے یا فرض ہے، ایمان کا بنیادی تقاضا ہے یا ثانوی تقاضا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. اور اسراف سے بچنا یہ نفل ہے یا فرض ہے. اگر یہ تصور ٹھیک نہیں ہوا تو وہ جو میں دیندار والی بات کر رہا تھا نا، ہم دینداری کے نام پہ ڈرامہ پیدا کریں گے. اصل دیندار آدمی وہ ہے جو بنیا گیری کی ذہنیت سے باہر نکل آیا ہے، جس کا مال کے ساتھ تعلق کی نوعیت درست ہو گئی. ٹھیک ہے،
تو پھر انفاق کی ہی جیسے اگلا پوائنٹ ہے، کھلے دل کے ساتھ لوگوں پر اور خیر کے کاموں پر مال خرچ کیا جائے. یہ بھی مال کا ایک امتحان ہے. اگر مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن تنگ دلی کے ساتھ کرتے ہیں، دل نہیں چاہتا، مجبوری میں کرتے ہیں. اگر خرچ نہیں کروں گا تو لوگ ناراض ہوں گے، خرچ نہیں کروں گا تو لوگ برا سمجھیں گے، تو کھلے دل کے ساتھ خرچ نہیں کرتے. یہ انفاق جو ہے نا وہ صرف نیڈی لوگوں پہ اسپینڈنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی فیملی پر، اپنے دوستوں پر اور اپنے جاننے والوں پر اچھی نیت سے، اچھے مقصد سے خرچ کرنا، مہمان نوازی کرنا، سادگی کے ساتھ اچھی مہمان نوازی. ایک ڈش پکائی ہے لیکن بہت اچھی بنائی ہے، اچھی چیز کی ہے، سادگی کے ساتھ کی ہے. نیڈی لوگوں پہ خرچ کرنا بھی، غریب آدمی کو دینا بھی، یہ بھی انفاق ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے. اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی مطلب یہ انفاق کی وہ صورت جو فرض ہے ہر مسلمان پہ، وہ زکوٰۃ ہے. یعنی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو دینے ہیں آپ نے. لیکن اس کے علاوہ مطلب اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو زکوٰۃ تک محدود کر لے تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. مطلب اس کا دل بڑا ہونا چاہیے، کھلا ہونا چاہیے، اور دوستوں پر اور فیملی پر اور لوگوں پر خرچ کرے، لیکن اس میں عقل اور حکمت ہو اس کی. مطلب چھوٹے سے بچے کو آئی فون دلا دیا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، یا روزانہ بیوی کو لے کے مہنگے ریسٹورنٹس پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا میں. لیکن جائز ضرورتوں میں کنجوسی نہیں کر رہے اور دل بڑا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے. پھر اگلا پوائنٹ ہے، مال کے جانے کا غم حد سے زیادہ نہ ہو اور زیادہ دیر تک نہ رہے. اگر کوئی نقصان ہو گیا تو بس اس کو زیادہ فیل نہ کریں، وہ چند منٹ کے اندر وہ فیلنگ ختم ہو جانی چاہیے. اور یہ آپ چیک کیجئے کہ اگر آپ کو فائنینشیل لاس ہوتا ہے تو کتنا آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور کتنی دیر میں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ کام کوئی NLP، کوئی تھراپی، کوئی کاؤنسلنگ، کوئی دنیا کا سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا کوئی دوائی، کوئی میڈیسن نہیں کر سکتی. اگر آپ بینکرپٹ ہو گئے، اگر آپ کا پیسہ سارا نکل گیا ہے، ڈوب گیا ہے، اگر آپ کو کوئی بہت بڑا فائنینشیل لاس ہوا ہے، تو ود ان منٹس آپ ٹھیک ہو جائیں، یا ود ان این آور آپ ٹھیک ہو جائیں، یا اسی دن میں رات ہونے سے پہلے ٹھیک ہو جائیں، سونے سے پہلے ٹھیک ہو جائیں، اینڈ آف دا ڈے سے پہلے ٹھیک ہو جائیں. یہ قوت جس چیز میں ہے اسے ایمان کہتے ہیں. مطلب کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں، ان کی ساڑی جلی تھی 7 سال پہلے، تو وہ آج بھی انہیں رونا آتا ہے کہ ہائے میری وہ ساڑی جل گئی تھی اور میری فلاں میڈ نے جلا دی تھی میری ساڑی استری کرتے ہوئے، اس کا غم آج تک محسوس کرتے ہیں. اب وہ دیکھیے، ایک پتھر ہے جو پیلے رنگ کا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اس سے اتنی محبت ہو جاتی. یہ بات اللہ کرے کہ ہم بچوں سے بچپن میں ہی ڈسکس کر لیں. ایک پتھر ہے جو پیلے رنگ کا ہے، پتہ نہیں ہمارے دلوں میں اس سے اتنی محبت کیوں ہو جاتی ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو اسی مرحلے پہ یہ ان سے ڈسکشن کر لیجئے اور پھر بتائیے کہ اللہ نے اس پیلے پتھر کی آزمائش میرے لیے بھی رکھی ہے، تو بس اگر کبھی ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ سے دعا کرو کہ مجھے غم نہ ہو. تو ابھی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی 2 چوڑیاں یا وہ لاکٹ یا وہ فلاں چیز جو گولڈ کی، یا تو رابری ہو گئی، سنیچنگ ہو گئی، گم ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خراب ہو گئی، تو وہ مطلب وہ میں کہتا ہوں کہ جو رابر تھا نا، وہ تمہاری چیز لے کر گیا تھا، لیکن دل کا سکون تم نے خود اسے دیا ہے. یعنی پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ اگر تم نے وہ چیز جیب میں رکھی تھی اور اس نے جیب سے چھینی ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہوگا، جیب پھٹی ہوگی. لیکن اگر تم نے یہ چیز دل میں رکھی تھی اور اس نے دل سے نکال کے لے کر گیا ہے تو دل تو زخمی ہو گیا ہوگا، پھر تو دل روتا ہی رہے گا. تو اللہ مال دے، لیکن مال کو رکھنے کی
صحیح جگہ سجھا دے. مطلب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو وہ جیب میں ہو. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے لوگ مال کو جیب میں رکھنے پہ بھی مطلب آسانی سے راضی نہیں, مطلب وہ اس میں سے بھی نکالتے رہتے تھے. لیکن چلیں اگر ہم مال کو جیب میں ہی رکھ لیں تو وہ کافی ہے, لیکن زبان پہ, دانتوں کے اندر, دل کے اندر, ذہن کے اندر تو اس کو جگہ بالکل بھی نہیں دینا. مطلب یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذہن کی کولونائزیشن ہے نا, وہ پیسے نے کی ہے. قلب اور ذہن کا سب سے بڑا استعمار اس کا نام ہے پیسہ. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے, بہرحال یہ اس کو سمجھنے والا بنائے. تو مال جانے کا غم حد سے زیادہ نہ ہو اور زیادہ دیر نہ رہے. تو اس کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کیجئے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی سب سے عزیز ترین چیز اس کے راستے میں چھوڑ نہ دو. تو یہ مطلب قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے, چوتھے پارے کی پہلی آیت کا مفہوم ہے کہ اب یہ اگر صرف ہم سے ٹیسٹ کیا جائے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ آپ سے کروا نہیں رہا, لیکن صرف امیجنری ٹیسٹ ہے, ہائپوتھیٹیکل. وہ چیز جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے, سب سے زیادہ آپ کو محبوب ہے, اگر وہ چیز آپ سے کہا جائے کہ چھوڑ دو یا آپ سے لے لی جائے, تو کیا آپ اس کے بعد بھی اسٹیبل رہیں گے؟ تو اگر آپ اسٹیبل نہیں رہیں گے تو آپ مطلب مسئلہ ٹیڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمانسٹریشن اپنے دوست سے کروائی. اللہ تعالیٰ جس نبی کو اپنا خلیل کہتے ہیں ان سے ڈیمانسٹریشن کروائی کہ بھائی اچھا تم اپنے بیٹے کو ذرا, اور اپنی بیوی کو, اور اس کو, اور اپنے شہر کو, اور اپنے وطن کو, اور اس کو اور اس کو ذرا چھوڑو. تو دیکھیے کچھ چیزوں کو محبوب بنانے کی جائز وجوہات ہوتی ہیں. اولاد سے محبت ہے, یہ جائز محبت ہے. بیوی سے محبت ہے, یہ جائز محبت ہے. اپنے وطن سے محبت ہے, یہ بھی ایک جائز محبت ہے. لیکن کچھ چیزوں سے محبت کی بنیاد ہوتی ہی ناجائز ہے. ان میں سے ایک چیز ہے مال. تو مال جانے کا غم حد سے زیادہ نہ ہو. اچھا, اب ایک اور بات جو یہاں سمجھنی ہے, محبت کسے کہتے ہیں اور مال سے محبت کیا مسئلہ پیدا کرتی ہے. دیکھیے اگر کسی انسان میں مال سے محبت پیدا ہو جائے تو مال سے محبت ہے ناجائز محبت. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک دل میں جائز اور ناجائز محبت یکجا نہیں رہ سکتی, کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی. ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان کو مال سے محبت ہو جائے اور انسان سے محبت کی کیپیسٹی سلامت رہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں سے محبت, کاز سے محبت, اللہ سے محبت, کسی بڑے آئیڈیا سے محبت, اور مال سے محبت اور پیسے سے محبت, یہ دونوں بہت زیادہ ہوں ممکن نہیں. ایک بڑھے گی تو دوسری کم ہوگی, دوسری بڑھے گی تو پہلی کم ہوگی. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی چیزوں سے اور پیسے سے محبت بڑھے گی تو اولاد سے اور بیوی سے محبت کم ہوگی. مطلب اولاد سے محبت کی وجہ پھر یہ ہوگی کہ اس بچے سے زیادہ محبت ہے جو زیادہ کماتا ہے. اس بھائی سے, مطلب پہلے لوگ اس بھائی کے گھر پہ عید کے دن جمع ہوتے تھے جو مطلب بڑا بھائی تھا. اب لوگ اس بھائی کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں جس کا مکان بڑا ہے. پہلے لوگ تایا جان کے گھر پہ جمع ہوتے تھے, اب چچا جان کے گھر پہ جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ چچا جان کا مکان بڑا ہے. ایک پورا واقعہ ہوا نا, یہ کوئی چھوٹا واقعہ تھوڑی ہے. یہ جو بات ہے نا کہ کسی بھی بڑے کاز سے یا انسان سے یا نان میٹیریل کوئی گول, اس کے ساتھ میری کمٹمنٹ کمزور ہو جائے گی جب پیسے اور مال سے میری محبت ہوگی. تو اس وقت ہوا یہ ہے کہ جو منی اینڈ ہیومن سائیکالوجی ہے, لوگوں کا منی کے ساتھ اٹیچمنٹ, لوگوں کی سیلف لیسنس اور لوگوں کے جو پیورٹی آف لو ہے, اس کو اس نے بہت بری طرح سے نقصان پہنچایا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. میں نے اپنی لائف میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ون آن ون کاؤنسلنگ سیشنز کیے ہیں اور مجھے اس سے بہت کچھ سمجھنے سیکھنے کا موقع ملا ہے. تو بہت بڑی تعداد میں جب نوجوانوں کے ساتھ بات کرتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے والدین کو تم سے محبت ہے, کیوں ہے, تو مجھے بہت سے بچے عجیب بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اس لیے محبت ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنی انویسٹمنٹ خیال کرتے ہیں.
اچھا یہ انویسٹمنٹ کا لفظ بڑا عام بولا جاتا ہے، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو امید ہے کہ ہم ریٹرن دیں گے انہیں، اس لیے ہم سے محبت ہے، انہوں نے ہم پہ بہت انویسٹ کیا ہے، انہوں نے ہم پہ بہت پیسے لگائے، تو یہ انہیں اصل میں اپنے بڑھاپے میں جو ہم سے کوئی مطلب سپورٹ، یہ بعض بچوں نے بولا، تو کہاں پہنچ گئے ہیں لوگ، کہاں پہنچ گئی ہے دنیا، اللہ آسان کرے۔ پھر ایک اور پوائنٹ جو مال کے امتحان کے حوالے سے ہے کہ مال کے آنے کی خوشی ضرور ہو لیکن وہ شکر کے جذبے سے مغلوب ہو جائے۔ اگر میں اس پوائنٹ کو ذرا سا ڈسکرائب کروں کہ مال کے آنے کا شکر خوشی کو ڈھا دے، یعنی خوشی ہوئی لیکن شکر غالب آ گیا، مال آیا خوشی ہوئی لیکن اس پر شکر غالب آ گیا، یہ مال کے آنے کا شکر خوشی سے بڑھ کر ہو، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بہرحال یہ بھی ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو بہرحال اس پہ غور کیجئے گا، یہ میں نے بات کیا کہی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ذہن کی بڑی مصروفیت، جسے ہم آکیوپینسی آف مائنڈ کہہ سکتے ہیں، ذہن کی بڑی آکیوپینسی، ذہن کی بڑی مصروفیت، کمانے کے منصوبے بنانا یا مال کو شمار کرتے رہنا نہ ہو جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اپنی انویسٹمنٹس کا حساب لگا رہے ہیں، اپنی ایسٹس کا حساب لگا رہے ہیں، اپنے ارننگ کے گولز بنا رہے ہیں، تو یعنی مال سے تعلق کی وجہ سے پریزنس آف مائنڈ دشوار نہ ہو جائے۔ اگر آپ کے اسپاؤس سے یہ پوچھا جائے، آپ کے شریک حیات اور بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ ان کو اپنے پیسے اور اپنی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں یا اپنی فیملی زیادہ اچھی لگتی ہے، اپنی ارننگ ایکٹیویٹی کو اور اپنے مال کو اور اپنی ارننگ کو اور اپنی چیزوں کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں اور اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، یا ہمیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ہمیں زیادہ پریفر کرتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو پریزنس آف مائنڈ ہوتا ہے یا ذہن کہیں آکیوپائیڈ ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بہت سے لوگوں کا ذہن تو وہ اس میں بھی آکیوپائیڈ ہے، نمازوں میں بھی آکیوپائیڈ ہے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی آکیوپائیڈ ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ اگلا پوائنٹ ہے کسی کی مالی خوشحالی یا کامیابی دیکھ کر دل سے خوشی ہو، اس کے لیے دعا نکلے، اس کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ کسی کی اکنامک بینیفٹ یا پراسپیرٹی یا اکنامک سکسس کو دیکھ کر غم نہ ہو، حسد نہ ہو، مسابقت کا جذبہ یا کمپٹیشن کی فیلنگ نہ ہو، یا اس کی وجہ سے کوئی اور جیلسی یا کوئی اور مسئلہ پیدا نہ ہو، بلکہ کسی کو اگر کسی کے پاس مال دیکھیں تو اس پر خوش ہوں، اس پہ دل سے دعا دیں، اس کا بھی شکر ادا کریں، اس کو بھی اچھا محسوس کریں، اور اس کے اوپر کوئی غم یا افسوس یا حسد یا کوئی اور ایسی یا ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ہمیں کب ملے گا، یہ سب حرکتیں نہ ہوں۔ یہ مال کے تعلق سے ایک اور امتحان، مال کے تعلق سے ایک اور امتحان یہ ہے، مال کی بنیاد پر یہ نہ سمجھا جائے، اب یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ جتنی باتیں میں نے اب تک عرض کی ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ ساری ایک طرف اور یہ جو بات اب میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک طرف، یہ اتنی اہم بات ہے۔ اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں، میری جو ایک کتاب ہے مسلمان جھوٹے خداؤں کے نرغے میں، اس میں نے جھوٹے خداؤں کی جو فہرست بیان کی ہے، اس فہرست میں ایک نام مال اور سرمایہ کا ہے، کیپٹل، ٹھیک ہے؟ تو یہ جھوٹا خدا مطلب یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان یعنی مال خدا نہ بن جائے۔ یہ مال سے تعلق کا ایک سب سے بڑا امتحان ہے کہ اس کو خدا، اچھا مال خدا کیسے بنتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر مال میرے دل میں ہے تو خدا بننے کا امکان بہت زیادہ ہے، خطرہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مال خدا نہ بنے تو مال کو دل میں نہ رکھیں، ہاتھ میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، تجوری میں رکھ لیں، لاکر میں رکھ لیں، دل میں نہ رکھیں، پاؤں میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پاؤں میں بیڑی کی طرح نہ رکھیں، جوتے کی طرح رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو پاؤں میں بیڑی بھی پہنی جا سکتی ہے، جوتا بھی پہنا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو اب میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اگر ہم مال کے حوالے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گا، اگر کوئی مشکل ہوگی تو یہ مجھے بچا لے گا، میں کسی بھی قسم کے پرابلم کو، چونکہ میرے پاس یہ بہت زیادہ ہے، میرا اس سے تعلق بہت زیادہ ہے، میرے پاس یہ چیز بہت زیادہ ہے، اس لیے کسی بھی پرابلم میں بچ جاؤں گا، میں ہر پرابلم۔ دیکھیں، اگر میں یہ کہوں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ہمیں یہ گمان ہونا چاہیے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، ہمارے دل میں یہ فیلنگز ہونی چاہیے کہ چونکہ میرے پاس، میں نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اس سے تعلق بنایا ہوا ہے، اس کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے، اس لیے یہ مجھے بچا لے گا۔ وہ کون سی چیز ہونی چاہیے، کون سی ہستی، مطلب یعنی مجھے کون بچائے گا، اگر میرے مشکل وقت میں میرے کون کام آئے گا، کسی بھی پرابلم میں مجھے کون بچائے گا، میری سب سے بڑی سپورٹ کون سی ہے، مجھے اپنی سہارے کا گمان کس پر ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ کون سی ہے، آپ کو سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر کوئی انسان مال کو اور پیسے کو اپنی سینس آف سپورٹ کا سب سے بڑا ریفرنس یا سب سے بڑا ریزن بنا لے تو اس کا مطلب ہے کہ مال خدا بن گیا ہے، یعنی یہ مجھے بچائے گا، میرے پاس یہ ہے تو اب میں، چونکہ میرے پاس یہ ہے لہٰذا ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کی مدد سے ہر پرابلم سالو ہو سکتا ہے، کوئی بھی مشکل ہوگی تو میں اس کی مدد سے حل کروں گا، میں اس کو نکال لوں گا، اس کو بلا لوں گا، یہ میری ہیلپ کرے گا، اس سے میری سپورٹ ہو رہی ہے، اس پہ میرا یقین ہے، اس پر میرا اعتبار ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے، اس پر میرا ٹرسٹ ہے، اس پر میرا بہت زیادہ بلیف ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے میرا ہر پرابلم سالو ہو جائے گا۔ اگر یہ سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مال خدا بن گیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ مال دے اور مال کو سہارا بھی بنائے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، ابھی میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، اللہ آپ کے لیے مال کو سہارا بنائے، یہ اللہ کا عمل ہے، لیکن آپ مال کی بجائے اللہ ہی کو اپنا سہارا سمجھ کر زندگی گزاریں، یہ آپ کا عمل ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو اپنے ہاتھوں اور اپنی ٹانگوں کو بھی اپنی سپورٹ نہ سمجھیں، آپ تو یہ کہیں کہ میری ٹانگوں میں جو انرجی ہے اور جو دم ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، میری زبان جو کوئی تسبیح پڑھ رہی ہے یہ اس کی توفیق کی وجہ سے ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو انسان، مطلب اللہ کو ماننے کا مطلب نفی کرنا ہے ہر چیز کی، حتیٰ کہ اپنے کمال کی، حتیٰ کہ اپنی صلاحیت کی۔ توفیق کا لفظ بھی بہت اہم لفظ ہے، تو یہ اگر میں تیسرا لفظ عرض کروں جس پہ غور کرنا چاہیے وہ ہے توفیق کا لفظ۔ اگر مسلمانوں نے توفیق کے لفظ پر تدبر نہ کیا تو توفیق کا لفظ مطلب جیسے کھوکھلا ہو کے رہ جائے گا، یعنی توفیق کا لفظ اللہ نے اسی لیے عطا کیا تھا کہ تم اپنی صلاحیتوں کو کیا سمجھو اور کیا نہ سمجھو، توفیق کی مدد سے دیکھو، یہ مطلب تمہاری صلاحیت اصل میں اس کی توفیق ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو ابھی تو جیسے وہ انرجی ڈرنک پی لیتا ہے نا کوئی آدمی اور تیز بھاگ رہا ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے جو میں تیز بھاگ رہا ہوں یہ انرجی ڈرنک کی توفیق کی وجہ سے ہوا ہے۔ توفیق کا مطلب سمجھانے کے لیے میں ایک بہت ہی بری مثال دے رہا ہوں۔ وہ ایک صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، انہیں نیند آ رہی تھی، تو ان کے بھائی کا فون آیا، انہوں نے کہا تم ڈرائیونگ کر رہے ہو، ایسا کرو جلدی سے کسی اسٹیشن پہ رکنا تو انرجی ڈرنک پہ لینا، تو تمہاری نیند نہیں آئے گی اور تم بہت اچھی پھر ڈرائیو کرو گے۔ تو وہ مطلب، تو وہ انہیں لگا کہ یہ انرجی ڈرنک اصل میں وہ ہوتا کیا ہے کہ مجھے جس ذات نے انیبل کیا ہے وہ کون سی ذات ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ تو مال کی بنیاد پر یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہماری مشکل میں کام آئے گا، ٹھیک ہے وہ کام آئے گا، ٹھیک ہے یہ اس کی مدد سے بہت سے کام ہوں گے، بہت سے مسائل حل ہوں گے، لیکن یہ جو یقین اور ایمان، یعنی یہ ہماری ایمانیات کے دائرے میں داخل نہ ہو، یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی خدا پر سے ہمارا اعتبار اور یقین اور بھروسہ مال اور پیسے پہ منتقل نہ ہو. یعنی مال، اگر اللہ نے مال کو سہارا بنایا ہے تو اس کو اللہ کا عطیہ، اللہ کی توفیق سمجھ کے کیا جائے. اللہ پر سے ہمارا اعتبار، بھروسہ اور یقین مال پر منتقل نہ ہو. اگر مال کو اللہ نے ہمارے حق میں سہارا بنایا ہے، وہ ٹھیک ہے، مال اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ استعمال کیجئے، اس سے اچھے کام لیجئے. لیکن یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ بہت باریک سی بات ہے، اللہ کرے کہ ہم سمجھیں اس بات کو. پھر اگلا پوائنٹ ہے، وہ شروع میں بھی ایک بات ہوئی تھی کہ جتنا مال اس نے دیا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، بلکہ کافی سے زیادہ سمجھتے ہیں اور اس پر شکر ادا کرتے ہیں. یعنی اس نے مجھے جتنا دیا وہ میرے لیے کافی ہے، مطلب آئی ہیو انف، بلکہ زیادہ بڑا جملہ ہے آئی ہیو مور دین انف. الحمدللہ، یعنی الحمدللہ کی معنویت آئی ہیو مور دین انف ریئلائز کرنے سے جڑی ہوئی ہے. مطلب اگر کوئی انسان الحمدللہ کہتا ہے، اس کا کلمہ الحمدللہ اسی صورت میں بامانی ہے اور سچا ہے جب وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ بہت اچھا ہے اور بہت سارا ہے اور میرے لیے کافی ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اس نے مجھے عطا کیا ہے وہ کم ہے، وہ خراب ہے، وہ میرے لیے ناکافی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں، تو یہ میں ڈرامہ کرتا ہوں. بہرحال اللہ کا شکر اس بات پر کہ ٹھیک ہے، اس نے کم از کم زبان سے ہی کہنے کی توفیق دی. لیکن الحمدللہ کی سچائی یہ ہے کہ میں اپنے دل میں اس بات کا یقین پیدا کروں کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے اچھا ہے، میرے لیے بہت ہے، میرے لیے کافی ہے، اور بلکہ کافی سے بھی بڑھ کر ہے. I have more than enough. الحمدللہ، یہ ہے بالکل الحمدللہ کی سچائی، یعنی الحمدللہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو زبان سے باہر نکلتی ہے. یعنی الحمدللہ کا جو فریز ہے، الحمدللہ کا جو ساؤنڈ ہے، یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. لیکن جو آئس برگ which is there inside in the heart، جو کہ اندر چھپا ہوا ہے، وہ ریئلائزیشن ہے کہ مجھے جو ملا ہے وہ بہت ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت کافی ہے اور بہت ہے. تو اللہ بس اس پہ مجھے راضی رکھے، اللہ اس کے اندر میرے لیے برکت رکھے، اللہ اس کا مجھے صحیح استعمال اور صحیح اس کا حق ادا کرنے، اس کا شکر کرنے کی توفیق دے. پھر مال کے حوالے سے ایک اور امتحان یہ ہے کہ لوگ معاشی مسائل اور معاشی ضروریات اور معاشی جو اکنامک ایشوز ہیں یا اکنامک چیلنجز ہیں یا اکنامک ایکٹیویٹی ہے یا اکنامک اسٹرگل ہے، اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور پیسے کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، ہمیں کس کا ذکر کرنے کا کہا گیا ہے، کس کی تسبیح کرنے کا کہا گیا ہے، کس کی حمد کرنے کا کہا گیا ہے؟ تو وہ مال والوں کی حمد کر رہے ہیں، وہ برانڈز کی حمد کر رہے ہیں، وہ چیزوں کی حمد کر رہے ہیں، وہ ہر وقت اسی کی پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک اور چیلنج ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. پھر مال کا ایک اور امتحان یہ ہے، یعنی انسان ذوق کی اس بلندی پہ فائز ہو جائے کہ قیمتوں کا تذکرہ اس کے ذوق کو ناگوار محسوس ہو. یہ کوئی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دوست کو جو تحفہ دیا وہ کتنے کا خریدا تھا؟ یہ کوئی یاد رکھنے کی بات ہے کہ فلاں دن جو کھانا کھایا تھا کتنے کا کھایا تھا؟ یہ کوئی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ یہ قیمتوں کے تذکرے شعور کے اندر ایک گاربیج پیدا کرتے رہتے ہیں. تو اس سے جیسے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، یہ مطلب یہ ذوق ہے انسان کا. ایک اور امتحان یہ ہے کہ کسی جائز مقصد کے لیے ضروری اخراجات میں بخل سے بچا جائے. ضروری خرچہ ہے، آپ دل کھول کے کریں، اور اس کے لیے قرض بھی لینا پڑے تو لیں. مطلب قرض لینے کی وجہ کسی مسلمان کے لیے اپنے میٹیریل، مطلب اپنی خواہشات نفس کی تکمیل ہے تو غلط ہے، کسی بڑے مقصد کے لیے ہے تو وہ ٹھیک ہے، جسٹیفائیڈ ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ اپنی ہی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے لون لیتے ہیں اور وہ بہت مشکل میں چلے جاتے ہیں. پھر
ایک اور چیز جو پیچھے آئی تھی کہ انفاق کر کے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے بلکہ اس کو بھلانے کی کوشش کی جائے. پھر ایک اور چیز ہے اپنی امارت کے اظہار سے گریز کیا جائے. اپنا جو ویلتھ ہے، اپنی جو مطلب اس کو ظاہر نہیں کریں، مطلب اس کو یعنی بار بار غیر ضروری طور پر لوگوں کو جی میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، یہ نہ کیا جائے. پھر ایک بہت بڑی آزمائش مال کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملا، اگر کسی نے آپ کو جو پیسے دینے تھے وہ نہیں دیے، کسی نے آپ کے ساتھ غلط کام کیا، کسی نے آپ کا حق مارا، کسی نے آپ کا جو شیئر آپ کو دینا تھا، آپ کا پروفٹ دینا تھا، آپ کا ورثہ دینا تھا، وہ آپ کو نہیں ملا، تو اس کی وجہ سے آپ احساس مظلومیت کا شکار نہ ہو جائیں، وکٹم مائنڈ سیٹ میں نہ چلے جائیں. نہیں ملا بس صحیح ہے. دیکھیں اگر آپ کو آپ کا حق نہیں ملا اور آپ کے اندر طاقت ہے اور آپ لے سکتے ہیں تو لے لیجئے، لیکن پرابلم اس وقت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے اس سے وصول کرنے کی اور آپ کو ملا بھی نہیں ہے اور اب زندگی بھر کا رونا جاری ہے. اس سے زیادہ برا نقصان کچھ نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا حصہ ہمیں مل جائے نا تو ہم بھی بہت، ہم تو نواب تھے، ہم تو وہاں سے یو پی کے نواب تھے، ہمارے دادا اور ہمارے ابا تو وہاں سے ہم ہجرت کر کے آئے تو ہم تو اتنی جائیداد چھوڑ کے آئے، ہمیں اگر مل جاتا تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہوتے، اور ہمارے پاس تو اتنا تھا، ہمیں تو ہمارا حصہ نہیں ملا. اسی کا ذکر کئی کیے جا رہے ہیں. ارے بھائی آپ مطلب نہیں ملا چھوڑ دیجئے، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا افسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، حسرت میں رہتے ہیں، یا کسی نے آپ کے پیسے مار لیے. اگر طاقت ہے تو لے لیجئے، اس کی اجازت ہے آپ کو، طاقت ہے تو وصول کر لیجئے. لیکن اگر آپ وصول نہیں کر سکتے، یعنی اخلاقی اصولوں کو پامال کیے بغیر اگر آپ اپنا حق وصول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور کر لیجئے. لیکن اگر آپ نہیں رکھتے تو اب رونا بند کر دیں، مظلومیت سے باہر نکل آئیں. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے جو نفسیاتی مسائل دیکھتا ہوں، ٹھیک ٹھاک ڈپریشن اور ٹھیک ٹھاک مسئلے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابا جان فالتو کی پیسے چھوڑ کے دنیا سے گئے تھے، بے حساب کمایا تھا ابا جان نے، خود تو خرچ نہیں کر سکے، آخرت کے لیے بھی جمع نہیں کر سکے، اور آپ کے لیے چھوڑ کے گئے، لیکن وہ کسی اور نے ایسا دبا لیا ہے آپ کو مل نہیں رہا. اب اس کے چکر میں پوری زندگی برباد کر لیا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا حق تھا لیکن تمہاری کمائی نہیں تھی تو چھوڑ دو یار، کوئی بات نہیں. مطلب اب لیکن نہیں، وہ جو 20 سال تک لوگ اس کو اسٹرگل کر رہے ہیں، یہ کیسز کم نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے، وکٹم مائنڈ سیٹ سے اپنے آپ کو نکالے آدمی. پھر ایک اور جو پرابلم پیدا ہوا ہے کہ فیوچر کی جو وریز ہیں، اکنامک وریز ہیں، انسیکیورٹیز ہیں، یعنی معاشی عدم تحفظ یا معاشی مستقبل کے اندیشے ہیں، وہ اتنے چھا گئے ہیں کہ بس یعنی لوگوں کی سکون غارت ہو گیا ہے، زندگی میں اطمینان، شکر، سکون سب ختم ہو گیا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس الحمدللہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر فیوچر میں ریسیشن آ جائے گا، ہم نے تو ساری انویسٹمنٹ فلاں چیز میں کر رکھی ہے، اگر اس کی پرائز ڈاؤن ہو گئی، دیکھیں ابھی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کیا ہوا، اگر ہمارے ساتھ یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا. ارے یار تم اس جگہ کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر دو جس کی پرائسز کبھی ڈاؤن نہیں ہوں گی، اس جگہ کا نام ہے جنت. تو ابھی تو مطلب عجیب و غریب سی حرکتیں کر رکھی ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، انسان وہاں ہے جہاں اس کا دل ہے، اور انسان وہ ہے جیسا اس کا دل ہے. تو آپ کا دل کہاں ہے اور آپ کا دل کیسا ہے؟ کسی بھی تہذیب کا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے دل پہ نظر رکھتا ہے، اپنے دل کو پکڑتا ہے، اپنے دل کو ٹٹولتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب کا دل صحیح ہو جائے اور ہم مطلب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ابھی مطلب بہت سے لوگوں کی الحمدللہ اچھی انکم ہے، لیکن وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر یہ انکم کم ہو گئی تو کیا ہوگا، وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں اگر انویسٹمنٹ ڈوب گئی تو کیا ہوگا، وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ اگر
فلاں جگہ جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا، ہماری تو فلاں جگہ پہ پراپرٹی ہے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ارے یار کچھ بھی ہوگا، تمہاری سب سے بڑی سپورٹ تمہارا پیسہ ہے یا تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے؟ تمہاری سب سے بڑی سپورٹ کون ہے؟ سجدہ بغیر دل کے کرتے ہو، دل تم نے وہاں گروی رکھا ہوا ہے، سجدہ مسجد میں کرتے ہو. کیسے مسلمان؟ اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو بات ہے نا، سجدہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں دل اور عقل